حضرت محترم، یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے بنائی ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ انسان کے لیے ہے. اب یہ جو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کیا انسان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان کو بالکل کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا؟ کیا انسان اسی طرح یہ دنیا جیتا رہے گا؟ کیا انسان کو موت نہیں آئے گی؟ اور اگر موت آئے گی تو کیا وہ مالک جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جو سب سے اچھا مینیجر ہے، کیا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے کچھ پوچھے کہ بھئی کیا کر کے آئے ہو تم؟ قرآن مجید کے اندر انسان کی تخلیق سے لے کے انسان کی موت، اور پھر موت کے بعد سے لے کے انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے، تمام کی تمام باتیں اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہیں. ہم اس کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں اور پھر آج کی موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے اس کی پیروی کی. پھر شیطان کو کہا کہ تو بھی سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا. اس نے جب انکار کیا تو اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے انکار کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا میں بہتر ہوں، مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خالق مان رہا ہے. کیا حالات آ گئے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کو خالق تک مانتے نہیں ہیں لوگ. پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہاں پر رہو جنت میں اور جس طرح چاہو کھاؤ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے اور پھر وہ اس درخت کے قریب چلے گئے. وہ ایک الگ انشاءاللہ کسی وقت ذکر کروں گا کہ وہ کیا واقعہ ہوا اور شیطان کی 5 چالیں کون کون سی ہیں. بہرحال وہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ٹھہرے. یعنی اللہ رب العزت جو بڑا ہی محبت اور پیار کرنے والا ہے، ہر بات پہ معاف کر دیتا ہے. ایک دفعہ انسان کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما دے، جو دشمنیوں کو ختم کرنے کا اللہ فرماتے ہیں. ایک ہی ایسی ہستی ہے کہ جس کو کہا ہے کہ فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بنا کے رکھنا. ایک بہت بڑی نصیحت اللہ رب العزت نے انسان کو کر دی. بہرحال دنیا میں انسانوں کی بھی اولادیں ہوتی رہیں آدم علیہ السلام کی، اور شیطان کی ذریت بھی بڑھتی رہی. اور مختلف روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ شیطان ایک جن جو ہے انسان کے ساتھ وہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک فرشتہ اس کو خیر کی بات بتانے کے لیے ہوتا ہے. جو انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز کو نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ نوازا ہوا ہے اس سے. بہرحال انسان اس دنیا کے اندر آ گیا. جب انسان اس دنیا میں آیا تو پہلے انسان کو تو مٹی سے بنایا تھا، بعد میں ان کی جو نسل چلائی ہے وہ ساری کی ساری نسل جو ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، کہ پہلے ہی انسان کو تو مٹی سے اور پھر اس کے بعد نطفے سے اللہ رب العزت نے یہ نسل انسانی کو چلایا. ایک کے بعد ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا ایک پروسیجر رکھا ہے. کچھ دن انسان جو ہے اسی طرح ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس کی تخلیق ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تھوڑی سی اس میں شکل پڑتی ہے، پھر فرشتہ آتا ہے، پھر اس کے اوپر پھونک مارتا ہے، اللہ کے حکم سے روح ڈالتا ہے،
اور پھر اس میں ایک جیتی جاگتی مورت بننی شروع ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنی دیر انسان رحم مادر میں رہے گا، پھر اس کے بعد کس کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر لے کے آتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ ایسی تنگ جگہ تھی کہ انسان باہر نہیں آ سکتا تھا، ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ ہی وہ ذات تھی کہ جس نے اس کو باہر آنے کے لیے راہ آسان کر دی۔ اب جب حضرت انسان اس دنیا میں تشریف لے آتا ہے تو انسان کو آزاد چھوڑا جاتا ہے، انسان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی مکلف نہیں اس کو بنایا جاتا کہ تم نے کوئی نیکی کرنی ہے، کوئی بدی کرنی ہے۔ ابھی انسان بلوغت کو نہیں پہنچا تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جس دن اس نے بالغ ہونا ہے اس کے اوپر چونکہ پابندیاں شروع ہو جانی ہیں، تو پھر جیسے جیسے شعور کی عمر کی طرف انسان بڑھتا ہے، اس کو نماز سکھانے کا حکم دیا، اس کو سچ کی تربیت کرنے کا اس کے ماں باپ کو حکم دیا، ماحول بہتر بنانے کا حکم دیا، تعلیم و تربیت کا حکم دیا، اچھا نام ہو اس کا، اچھے انداز سے اس کو مخاطب کیا جائے۔ آہستہ آہستہ انسان اس تربیت میں جب جوان ہو رہا ہوتا ہے تو جس دن وہ بالغ ہوتا ہے اس ہی لمحے کرامن کاتبین آ جاتے ہیں اور اس کی 5 چیزیں نوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے الفاظ کو سن رہے ہیں، اور میں اگر کوئی لفظ بول دوں گا تو وہ میرا لفظ نوٹ ہو جائے گا، میری کوئی ایک ایک حرکت اور ادا بھی نوٹ ہو جائے گی، بیان ہی اسی طرح جس دن انسان بالغ ہوتا ہے تو انسان کے 5 پہرے لگ جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ حضرت انسان تیری زبان سے نکلے کوئی لفظ، جو لفظ نکلے گا لکھنے والا اس کو اسی طرح لکھ لے گا بلا کم و کاست، اور زبان کے اوپر ایک پہرا لگ جاتا ہے، جو لفظ نکلے گا اسی لمحے لکھ لیا جائے گا، کوئی اچھا بولے چاہے برا بولے لکھ لیا جائے گا۔ یعلمون ما تفعلون، جو حرکت کرتے جاؤ گے وہ اسی طرح نوٹ ہو جائے گی، ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، یو آر انڈر آبزرویشن، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، تمہیں سنا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کی آنکھوں کے اوپر کہ جو انسان دیکھتا ہے وہ، اور جو سنتا ہے اور جو سوچتا ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان السمع، بے شک یہ جو تمہارا سننا ہے، والبصر تمہارا دیکھنا ہے، والفؤاد جو تمہاری سوچے ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ انسان کے ہاتھ جو کام کرتے ہیں، انسان کے پیر جو کام کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب انسان لایا جائے گا بالغ ہونے سے لے کے موت کی آخری سانس تک، انسان کو ایک ایک کام کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب انسان کو پیش کیا جائے گا، انسان کے نامہ اعمال کو لکھا ہوا ہوگا، جب وہ رب کے سامنے پیش ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، دیکھیں گے آپ اس دن ان مجرموں کی کیفیت کتنی بری ہوگی، کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ جس وقت ان کی کتاب ان کے سامنے پیش کی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا آج تو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، دیکھ لے اپنی کتاب میں کیا کچھ لکھا ہوا، تو وہ پریشان ہو کے ایک لفظ بولے گا، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک چھوٹی بڑی کوئی چیز اس میں ایسی نہیں کہ جو نہ لکھی ہو، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کس لمحے میں میں کیا کیا دیکھتا رہا، کس لمحے میں میں کیا کیا سنتا رہا، کس طرف کو میں چل کے گیا تھا، کتنے قطرے میں نے پانی کے گھونٹ اپنے اندر اتارے تھے، کتنی مرتبہ میں نے اپنی ان آنکھوں کو جھپکا تھا، کتنے لقمے میں نے اپنے کھائے تھے، کتنی دفعہ میں نے کوئی کام کیا تھا، ایک ایک چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جب سے بالغ ہوا تب سے موت تک کا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے حضرات محترم۔ تو اس کا مطلب جب ہم نے اپنے اللہ کو ان باتوں کا جواب دینا ہے اور ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ پھر ہم اللہ کی بات مانتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں حضرات محترم، انسان ضروریات کو پورا کرتا ہے
اور ضرورت کو پورا کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ صفت ذکر کی ہے کہ اچھے لوگ کیا دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت کر دے۔ تو دنیا مانگنا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور اس کا رزق بڑھ جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا کہ دنیا کو طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کون سی دنیا طلب کی جا سکتی ہے جس دنیا کا ہم حساب آرام سے دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت آواز آئے کہ آ جاؤ حضرت فلاں بن فلاں، تو باہر نکل کے آ، تیرا قدم کس طرح اٹھ رہا ہوگا کہ جس وقت وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آ چکے ہوں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اسی طرح فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے بول سکتا ہوگا۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لے آیا جائے گا، علیہا 19 فرشتے اس کے اوپر مقرر ہوں گے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہ کیا عجیب ہولناک گھڑی ہوگی کہ جس لمحے ہمیں آواز پڑے گی وہاں انبیاء کی جماعت بھی ہوگی، وہاں پہ بہت برے لوگ بھی ہوں گے، کہ اس وقت جب آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمون نکل کے تم علیحدہ ہو جاؤ، اور اگر ہم مجرموں کی صف میں کھڑے ہو گئے تو پھر اس وقت ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ حضرات محترم سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کی قسم یہ موقع آنے والا ہے، ایک وقت آئے گا جس وقت آواز پڑے گی محمد صارم بن سیف اللہ تم باہر نکل آؤ، اور جب میرے اس وقت قدم من بھاری ہوں گے کہ جس وقت میں چل کے جا رہا ہوں گا، اب میری اس زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کہ جس زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تو اس لمحے میرے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرات اسی طرح آپ کو بھی آواز پڑے گی، اے فلاں بن فلاں باہر نکلا، آج اپنے کیے کا تو نے حساب دینا ہے۔ جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے نہیں، جس دن تو بالغ ہوا تھا اس کی پہلی سانس سے لے کے اپنی آخری سانس تک حساب دے کے بتا کتنی سانسیں تجھے رب نے دی تھی، کتنی سو کے گزاری ہیں، کتنوں میں نمازیں تو نے پڑھی ہیں، کتنوں کے اندر تو نے عبادت کی ہے، کتنی مرتبہ لوگوں کو فراڈ کیا تھا، کتنی باتیں ایسے کی ہیں جو لوگوں کو تکلیف دینے والی تھیں، کون کون سے جھوٹ تو نے اپنی زندگی میں بولے ہیں، کہاں سے تو نے حرام کمایا ہے، کس لوگ بندے کا تو نے مال چھینا ہے، وراثت میں سے تو نے کس کا حق نہیں دیا ہے، کس کے اوپر زبردستی اپنے احکامات کو تو مسلط کرتا رہا ہے، کتنی تو فحاشی کرتا رہا ہے، کتنے تو گانے سنتا رہا ہے، کتنی تو فلمیں دیکھتا رہا ہے، کتنے تو ڈرامے دیکھتا رہا ہے۔ اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کا تو حساب دے، جس وقت وہ مجھ سے پوچھا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا، تو بتائیے اس وقت کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ اس کیفیت کے اندر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس دن بھی پریشان ایسے ہوں گے اور دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، کہیں گے ہم نے ساری زندگی میں کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فیصلے کے دن کا مالک یوم الدین اس دن کیا فرمائیں گا؟ اس دن کہا جائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں سے آوازیں آئیں گی، جو کچھ وہ کام کیا کرتے تھے وہ سب کچھ بولیں گے ہاتھ اور پاؤں، اور انسان کی جلد میں سے آواز آئے گی اور انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنی جلد کو کہے گا میری جلد تو ہی میرے بارے میں گواہیاں دے رہی ہے۔ وہ کہیں گے انتقن اللہ انتق کل شیء، وہ مالک نے مجھے بولنے کی طاقت دے دی ہے کہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو انسان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، انسان اس دمے پریشان ہوگا۔ آئیے آج ہم میں سے جو ہو چکے بالغ، اس وقت سے لے کے جتنے ہم نے اب تک گناہ کیے ہیں، ہم اللہ سے کہیں اے مالک الملک، ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، فقیر ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر 2 قسم کی باتیں ذکر ہیں، جب کوئی انسانوں پہ مصیبت آتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی یہ مصیبت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
کہ یہ جو دنیا کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت تو کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتے، اللہ رب العزت تو پیار ہی اتنا کرتے ہیں، محبت اتنی کرتے ہیں کہ جس وقت انسان ماں کے پیٹ میں تھا کسی شخص نے اللہ سے یہ نہیں مانگا تھا اے اللہ تو مجھے آنکھیں دے دینا، اللہ تو میرے کان صحیح بنا دینا، یا اللہ تو میرا ناک صحیح بنا دینا، اے اللہ تو میرے دل کا نظام صحیح بنا دینا، اے اللہ تو میرے گردوں کو صحیح کر دینا، اے اللہ میں نے پھیپھڑوں سے سانس لینا، یا اللہ ان کو صحیح کر دینا، یا اللہ مجھے فالج کبھی بھی نہ ہو، یا اللہ میرے نظامی انہضام کو بہتر رکھنا، یا اللہ منہ کے اندر رستے سارے کھلے رکھنا، اے اللہ اخراج کے سارے رستے کھلے رکھنا، یا اللہ میری ہاتھوں کی انگلیاں پوری بنا دینا، اے اللہ میرے ناخنوں کی بھی مجھے ضرورت ہوگی یہ بھی مجھے عطا کرنا، یا اللہ میرے خون کا نظام دورانیہ بہترین رہے۔ انسان نے تو کچھ نہیں مانگا تھا، وہ تو اللہ رب العزت ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے میں نے اپنی مخلوق کو کیا چیز دینی ہے، وہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے، اس نے تو سب کچھ پہلے ہی عطا کر دیا۔ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی ہر قسم کا نظام پہلے رکھا ہوتا، وہ تو پیار کرنے والا ہے، ہم اس اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو چند ایک مشکلات آتی ہیں، جیسے اس وقت ایک عجیب وبا کی سی کیفیت ہے، وبائی ایک مرض کورونا کے نام سے ایک ایسا جراثیم، ایک اللہ کی ایسی مخلوق کہ جس کو انسان ظاہری ان آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کی وجہ سے انسان ایک بے بس ہوا بیٹھا ہے۔ تو کیا اللہ نے ایک صرف مشکل دی ہے، ایک آزمائش آئی ہے، ایک مصیبت آئی ہے، تو کیا کوئی باقی چیزیں اللہ رب العزت نے چھین لی ہیں؟ اسی طرح انسان ابھی تک سانس لے رہے ہیں، جس کو وہ تھوڑا مرض بڑھ جاتا ہے، جس کی کوئی پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے، ابھی اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، تو اس سے پہلے تو ہم اسی طرح سانس لے رہے ہیں، ہماری آنکھیں چل رہی ہیں، ہم میں سے کوئی نابینا نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی بہرا اور بولا نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی گونگا نہیں ہوا، ہمارے اچانک سر کے بال سارے اڑ تو نہیں گئے، ہم فالج زدہ تو نہیں ہو گئے، ہمارے سارے اعضاء ٹھیک ہے، وہ مالک الملک اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنی زیادہ خرابیوں کے باوجود کسی نہ کسی ایک بات سے صرف آزماتا ہے۔ حضرت انسان تو نے بڑی ترقی کر لی، ڈھونڈ کے دکھا اب اس کا کوئی علاج، تو کوئی اللہ کو بے بس کر سکتا ہے؟ نہیں، تو خود بے بس ہوگا، اور یہ تاریخ انسانی میں ہوتا آیا ہے، انسان تو بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس وقت انسان بے بس ہوتے ہیں تو وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بے بس ہوتا ہے انسان کہ جس وقت انسان کو گناہ اتنے زیادہ کر لیتے ہیں، ان کے عذاب کی وجہ سے اللہ رب العزت اب ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی ایسی قومیں آئیں جن کی ہلاکت کے فیصلے کا ذکر ہے۔ اب ایک قوم آئی، یونس علیہ السلام کی، بڑی ظالم قوم تھی، شرک کرنے والی تھی۔ اب یونس علیہ السلام اپنے اس بستی سے نکلے اور ان کو بتا کے نکلے کہ اس طرح تم پہ عذاب آنے والا ہے، ابھی خبر دینے کا حکم نہیں ہوا تھا، دے کے چلے گئے۔ تو وہ طویل واقعہ ہے، جس وقت وہ دن پورے ہونے لگے تو انہوں نے کالی گھٹائیں دیکھی تو انہیں احساس ہوا، انہوں نے کہا وہ یونس علیہ السلام ہوتے تھے جو سمجھایا کرتے تھے، وہ کدھر گئے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا وہ تو چلے گئے، وہ تو عذاب کی خبر دیکھے۔ تو ان کے بڑوں نے کہا اکٹھے ہو جاؤ، رب کا عذاب آیا ہوا ٹلتا نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، جب بے بس ہو گئے، جب وہ عذاب کو روک نہ سکتے تھے، پھر اپنے اس مالک کے سامنے چلے گئے اور ایسے ہاتھوں کو پھیلا دیا، جولیوں کو پھیلا دیا، اے اللہ ہم توبہ کرنے کے لیے تیرے در پر حاضر ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لائے، ہم بے بس اور ہم کمزور ہیں۔ اللہ فرماتے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جس وقت ایمان لے آئے ہم نے ان کے اوپر دنیا کے رسوا کن عذاب کو ختم کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس وقت اللہ عذاب کا فیصلہ کرتے تو وہ عذاب ٹالے، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ جس وقت ان سب نے مل کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، ایمان لے آئے، اپنی پچھلی کرتوتوں، اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگ لی اپنے اللہ سے، تو اللہ رب العزت نے بڑے عذاب سے بچا لیا۔ تو جب اتنا بڑا عذاب آ جائے، جب انسان بے بس ہو جاتے ہیں، تو اس وقت صرف ایک اللہ کی قسم، وہی وحدہ لا شریک باقی بچتا ہے
کہ جس سے ہم مانگیں وہ ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ وہ کتنا بڑا رب ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، ولا یؤودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آئے گی، هو الحی القیوم، وہ تو الحی اور القیوم ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کی طاقت کے کیا کہنے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ انسان اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اس لمحے، دیر نہیں ہوتی، اسی لمحے وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہر چیز تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ انکار کیسے کر سکتی ہے؟ مالک وحدہ لا شریک، جب کسی کام کا حکم دے، اتنے بڑے فرشتے، اتنے بڑے جسموں والے، وہ کیا کیفیت ہے؟ وہ رب کے سامنے انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور کوئی اس کی نافرمانی نہیں وہ کر سکتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی طرح مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔ حضرت انسان تو کیسا ظالم ہے کہ تیرے اندر لم یکن شیئا مذکورا، تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، من ای شیء خلقہ، تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ من نطفۃ، ایک حقیر سپرم سے تو پیدا ہو رہا، ایک حقیر نطفے سے تو بنا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ تھا جس نے تجھے دنیا کے اندر آنے کا موقع دے دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر اللہ بادشاہ تھا، اس نے تجھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نکال لو، جاؤ چلے جاؤ، کسی نیکی کی طرف راہ اختیار کر لو، شکر کر لو، یا اللہ تعالیٰ کا کفر کر لو، آنا تو اللہ کے پاس ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اس لیے بھیجا نہیں بلکہ تمام زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والا۔ تو جس وقت انسان بے بس ہو جائیں تو ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی کر رہا ہے، مشکل آ گئی ہے، تو اب کس کو پکارے؟ اپنے رب کو پکارے۔ اب کرونا سے بے بس انسان لگے پھر رہے، احتیاط کرے، علاج کرے، کیونکہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی احتیاط کو نہ چھوڑے۔ بہت ساری روایات اس کے بارے میں موجود ہیں، تو میرا آج موضوع یہ نہیں ہے کہ احتیاطیں کیا ہیں، وہ آپ کو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں احتیاطیں کیا، اور اسی طرح علاج میرا موضوع نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علاج بتائے ہیں، اور علاج کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جائز اور حلال طریقے سے سارے علاج جائز ہیں، تو ان کو اختیار کیا جائے۔ وہ جو ماہرین ہیں وہ تو سب لوگ ہی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، دیگر سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اس کے اوپر سب لوگ ہی نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کو شیئرنگ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں۔ لیکن اس وقت انسانوں کے، اللہ کی قسم، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے دور ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سارا دن اس وقت موبائل کے اوپر بیٹھے ہیں، کوئی اللہ توبہ کا نام نہیں ہے، کوئی اچھی پوسٹ آتی ہے، پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، آگے 50 بندوں کو شیئر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام پورا ہو گیا۔ کتنی آنکھیں ہیں جو بیک پڑی ہیں، کتنے ہاتھ ہیں جو رب کے سامنے ایسے جڑ کے کہتے ہیں اللہ میری توبہ اب نہیں میں کروں گا۔ وہ کتنے لوگ ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو اتنا ناراض کر لیا۔ اور جس وقت وہ اتنی بڑی قوم کہ جس نے نافرمانی کی انتہا کر دی، نبی کو جھٹلا دیا، اور نبی سامنے اس کو جھٹلا دیا، لیکن جس وقت انہوں نے ایمان لے آئے، توبہ کی، اللہ فرماتا ہے کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے ہم نے یہ رسوا کن عذاب ان سے دور کر دیا۔ تو وہ تو بہت بڑا عذاب تھا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ہماری آنکھیں، منہ، ہاتھ، پاؤں، کان چلنے پھرتے ہر ایک کام کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا نا، جائیے اور جا کے فرعون کو ڈرانا ہے، انہوں نے کہا اللہ میرے بھائی کو بھی ساتھ کر دے۔ اور یہاں پہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، ساری دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے سب کچھ بتا دیتے ہیں، سب سے زیادہ جو چھپا رہے ہوتے ہیں وہ بھائی کو اور بھائیوں کو ہم نے شریکہ بنایا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرا بوجھ اٹھانے کے لیے میرے گھر میں سے کوئی دے، ہارون اخی،
یہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہے، یہ مجھے عطا فرما دے، یعنی ان کو بھی اللہ تو نبی بنا تھا۔ تو رب نے فیصلے تو پہلے ہی کیے ہوئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا پیار دیکھیے اپنے بھائی کے لیے۔ اور ہم لوگ ہر کام شریکہ گئے کہ اس سے چھپا لیتے ہیں، باقی سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ سارے دوستوں کو پتہ ہوگا، ہر ایک کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ ہوگا تو سگے بھائی کو نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، فلاں چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت عطا فرما دی ہے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب نبی بن گئے، اللہ نے فرمایا اذهبا الی فرعون، آپ دونوں نے جانا ہے فرعون کی طرف، انہ طغی، یہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں بات کیجئے گا، لعلہ یتذکر و یخشی۔ یہ سارا واقعہ آگے طویل۔ جب گئے وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس عجیب و غریب معجزے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ ایک لاٹھی پکڑے کو زمین پر پھینکتے تو وہ فزیکل اس کے فیچرز چینج ہو جاتے اور وہ اژدہا بن جاتا، اور اس کو پکڑتے وہ دوبارہ لاٹھی میں کنورٹ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب و غریب معجزات دی، اور آگے چل کے اسی لاٹھی کے ذریعے نرم پانی کے اوپر جس وقت وہ لاٹھی ماری تو وہ سالڈ بن گیا، وہ پتھر بن گیا، اور جس وقت وہ اسی طرح ایک پتھر کے اوپر مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہاتھوں کو بغل میں ڈال کے ہاتھ کو نکالا تو وہ چمک رہا تھا، اور انسان کے ہاتھ کی رنگت اس وقت بدلتی ہے جب کوئی انسان کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا بغیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے وہ رنگت بدل گئی اور وہ اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور پھر دوبارہ بغل میں ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب ایسی چیزیں دیکھیں تو فرعون کہنے لگا آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، میں سب جادوگروں کو اکٹھا کروں گا اور آپ کا مقابلہ کروں گا۔ اب ذرا سنیے گا انسان کی بے بسی کی کیفیت، انسان کی سنیے گا۔ جس وقت وہ ہوا لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، جس وقت انہوں نے پھینکی رسیاں جادوگروں نے تو لوگوں کو وہ نظر آنے لگی کہ وہ گویا سانپ ہیں۔ جادو کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ جادو سے ایسے لگتا ہے کہ وہ سانپ ہے لیکن وہ بنتا نہیں ہے۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہوتا ہے، حقیقت میں فزیکل فیچرز کبھی چینج نہیں ہوتے۔ تو جس وقت وہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو اس کے فزیکل فیچرز ہی چینج ہو گئے، وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو گیا اس حقیقی سانپ میں۔ تو جادوگروں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ واقعی یہ کام اللہ کر سکتا ہے۔ اندازہ کیجئے ان کو کتنا یقین تھا کہ کوئی کام کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ۔ اور آج ہم صرف اسباب کی طرح اسباب اختیار کیجئے، یہ اسلام کا حصہ ہیں، توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن اپنے رب کو تو منائیے، عقیدہ تو پختہ کیجئے کہ توکل کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے۔ اسباب بھی اختیار کریں، علاج بھی کریں، احتیاط بھی کریں اس سے بچنے کے لیے، لیکن دوائی میں شفا کا عقیدہ نہ رکھیں۔ دوائی استعمال کریں، شفا کا عقیدہ اس مالک الملک کے اوپر رکھیں۔ وہ ہے جو زندگی و موت دیتا ہے، وہی ہے جو صحت اور بیماری کا مالک ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی خوشی غمی کا مالک ہے۔ سب قدرت ملکیت اللہ رب العزت کے پاس۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ تو بڑا طاقتور ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا قبل ان آذن لکم، میں نے تمہیں ابھی اجازت نہیں دی، میری اجازت سے پہلے تم ایمان کیوں لے کر آئے ہو۔ انسان اس سے پوچھتا کہ کیا تو نے اجازت دینی تھی؟ وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس نے کیسے اجازت دینی تھی؟ اس نے تو اجازت نہیں دینی تھی، بس یہ اس کا ایک وتیرہ تھا کہ میری اجازت کے بغیر تو کون ہوتا ہے ایمان لانے والا تم لوگ۔ وہ کہنے لگے جو تم نے کرنا ہے کر دو، کہنے کا ذبح کر دو، کہنے کا جو کرنا ہے کر دو، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں۔ جس وقت وہ ایمان لے آئے تو اب وہ ان کو تکلیفیں دینے لگا۔ تو جب وہ تکلیفیں دینے لگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ عذابات کا آغاز شروع ہو گیا، اور انسان کو دکھایا جا رہا ہے حضرت انسان تو بڑا ہی بے بس ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کی طرف آئے گا پھر تیری کوئی بچت ہوگی، ورنہ تیری کوئی بچت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا سب سے پہلا عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ ان کے اوپر قحط سالی مسلط ہو گئی، کوئی چیز کھانے کو مل نہیں رہی، بارش ہو نہیں رہی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجئے۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ذرا دعا کر دیجئے کہ اپنے رب سے کہ یہی وہی رب ہے کہ جو دور کر سکتا ہے اس قحط سالی کو۔ مان رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قحط سالی دور ہوئی، بارشوں کا آغاز ہو گیا، اور وہ پھر اس کے بعد پھر اسی کام میں لگ گئے۔
جب وہ بے بس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اپنے اللہ سے کہیں دعا کریں، اور اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرما لی کہ بے بسی کے انسان جب بے بسی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، پالن ہار ہے، وہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ غلبت رحمتی علی غضبی، عرش پہ مکتوب ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی۔ ہم میں پکارنے میں دیر لگ گئی۔ ایک انسان ساری زندگی غلطیاں کرتا رہے، ایک دفعہ اللہ سے کہے اے اللہ اب میری توبہ اب نے نہیں کرتا۔ کتنے گناہ کر کے آیا ہے، نہ ماں میں اتنا حوصلہ ہے، نہ باپ میں اتنا حوصلہ ہے، نہ بیوی میں ہے، نہ شوہر میں ہے، نہ اولاد میں ہے، کسی میں اللہ کی قسم ایسا حوصلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑے حوصلے والا میرا رب ہے۔ ساری زندگی نافرمانی میں گزار گیا، موت کے غرغر سے پہلے انسان اللہ سے کہہ دے ایک دفعہ سچے دل اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ کن بندوں سے اللہ کیا کہنا ہے؟ ان بندوں سے کہیے گا اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر لی ہے۔ گناہ گاروں سے کہیے کیا کہنا ہے اللہ؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور مایوس نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا پیار کرنے والا ہے۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بے بسی کی بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ قحط سالی کا عذاب دور کر دیا۔ بارشیں برسنے لگیں، جب بارشیں برسنے لگیں تو پھر اگلا ان کا کام کیا ہوا؟ جیسے ہی سہولت میسر ہوئی اللہ رب العزت کو بھول گئے، اور اللہ رب العزت کو بھولنے کے بعد کہنے لگے کہ اب یہ تو ہو ہی جاتا ہے، قحط سالی کے کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی بارش تو ہو ہی جاتی ہے، یہ ویسے ہی ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ بارشیں اتنی شدید ہوئیں، ہوائیں اتنی آندھی کی شکل میں آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، کہ طوفان کی شکل اختیار کر گئی ہیں، سیلاب کی شکل اختیار کر گئی، پانی ہی پانی، طوفان ہی طوفان، تباہ و بربادی ہو گئی۔ اب جب تباہ و بربادی ہوئی، بے بس ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اپنے رب سے کہ یہ نہ کہ یہ عذاب دور کر دے۔ انسان بے بس ہو کے پکار رہا ہے، رب پھر مان لیتا۔ جب وہ طوفان ختم ہوا تو پھر اپنی بے بسی میں جو پکارا تھا، اس بات پہ پکا رہنے کی بجائے، توبہ پہ پکا رہنے کی بجائے پھر گناہ شروع کر دیا۔ جب گناہ شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے پھر گناہ شروع کر دیا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، طوفان آندیاں ختم ہو ہی جاتی ہیں، یہ کون سا کوئی مستقل چلنے کے لیے آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، پھر ان کی کھڑی فصلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا، یہ ٹڈی دل کا حملہ۔ اتنی زیادہ کثرت سے آدھی فصلیں تباہ ہو گئیں، بے بس ہو گئے اس جانور، اس چھوٹے سے کیڑے کے ہاتھوں انسان بالکل بے بس ہو گیا، وہ اس کو مار نہ سکے۔ بڑے بنے پھرتے تھے، اس وقت کی بڑی ترقی یافتہ تہذیب تھی، تو جب وہ اس کو ختم نہ کر سکے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہ یہ اس کو دور کر دے، ہم بے بس ہو گئے، اگر یہ دور ہو گیا تو ہم آپ کو جانے دیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بے بسی میں پھر دعا سن لی اور وہ عذاب دور ہوا، اور جلدی جلدی کیا کرنے لگے وہ ظالم، انہوں نے بوریوں میں جو ادب جدی فصلیں بچی ہوئی تھیں ان کو بند کیا اور بڑے بڑے گوداموں میں بند کر دیا، اور یہ سمجھنے لگے کوئی بات نہیں، سال 2 سال 3 سال کا راشن ہمارے پاس آ چکا ہے، تو اب تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اب تو کوئی آئے گا عذاب دیکھ لیں گے، کون سی ٹڈی آئے گی، کون سا طوفان آئے گا، تب بھی کھانا ہمارے پاس موجود ہے، قحط سالی ہوگی 2-3 سال کا جو ہمارے پاس کھانا ہے وہ تو موجود ہے ہی ہے، تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ رب کی۔ جب پھر اس قسم کے گناہ کرنے لگے، پھر کفر و الحاد کی طرف چل پڑے، تو اللہ رب العزت نے وہاں سے انسان کو سمجھایا کہ جہاں انسان کی عقل نہیں آتی تھی، ان کے بڑے بڑے غلے کے گوداموں کے اندر گھن لگ گیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کیڑے ہی کیڑے ہو گئے، ان کے بستروں تک کے اوپر کیڑے آ گئے، القمل کیڑے، کھٹمل، گھن، ہر قسم کے کیڑے پہ بولا جا رہا ہے یہ لفظ۔ تو جس وقت انہوں نے ان کیڑوں کو مارنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ اب ہم اس کے آگے بے بس ہیں، اتنا کیڑا، اتنی پریشانی، تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ پھر بے بس ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگے
اللہ سے دعا کیجئے ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ عذاب دور آیا، اور آپ کو بھی چھوڑ دیں گے، یعنی آپ کی قوم کو بھی، آپ جدھر جانا چاہیں اب چلے جائیں، ہم آپ کو روک کے نہیں رکھیں گے۔ اللہ اکبر! وہ مالک کتنا عظیم ہے کہ جو انسان کی بے بسی میں، انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنا مرضی بڑا ظالم ہو، جب بے بسی میں رب کو پکارتا ہے تو اس وقت اللہ عذابوں کو دور کر دیتا ہے، وہ عذاب بھی ان سے دور ہو گیا۔ پھر اپنی بے بسی جو ہوئی تھی اس کو بھول گئے، اور پھر نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کے کاموں میں لگ گئے۔ جب پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور عذاب ان کے اوپر آیا، اور وہ عذاب وہ کیسا عذاب تھا کہ وہ کھانا کھانے لگتے تو ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ اب یہ نوالا منہ میں ڈالنے لگے ہیں تو مینڈک پہلے منہ کے اندر جا رہا، ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے مینڈک، منہ میں، کانوں کے اندر، بستروں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، جگہ جگہ کیڑے، کھانے کے اوپر مینڈک ہی مینڈک، اضافات مینڈک ہی مینڈک۔ جب وہ بے بس ہو گئے ان مینڈکوں کے آگے تو بے بسی میں پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے رب سے کہیے دور کرے، دیکھیے ذرا کیفیت۔ اور آج ہم اپنے مالک کو تو نہیں پکار رہے۔ اللہ کی قسم ایک دفعہ رو کے پوری قوم کہہ دے اے اللہ ہماری توبہ ہمیں معاف کر دے، اور یقین مانے اللہ معاف کر دے گا، پورا یقین رکھیں، لیکن پورے دل سے ایک دفعہ کہہ دے۔ میں بھی کہتا ہوں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آپ بھی پورے دل سے کہیے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے پھر بے بسی میں انسان کی دعا قبول کر لی، اور وہ چلے گا، مینڈک ختم ہوئے، عذاب ختم ہوا۔ پھر وہ بھول گئے، پھر اسی طرح تکبر، وہی ہماری قوم والی حالت، ایک عذاب آتا ہے ختم ہوتا ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کر ہی لے، اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم کرنے والا، وہ مالک الملک شہنشاہ اس عذاب کو دور کر دے انسانوں کی بے بسی میں پکار سنتے ہوئے، تو جس وقت وہ دور ہوتا ہے تو اسی وقت پھر اسی طرح کرنا شروع کر دیتا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی نافرمانی کے اوپر ایک اور عذاب آیا، وہ تھا خون کا عذاب۔ کھانا کھانے لگتے، وہ کھانا خون بن جاتا، پانی کے ذخائر خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں، وہ اتنے پریشان ہو گئے، جب وہ بے بس ہو گئے اس کے آگے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے اللہ سے کہیے وہ اس کو دور کر دے، اگر وہ دور کر دے تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ لوگوں کو بھی جانے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی بے بسی اللہ کے سامنے ذکر کی اس قوم کی، اللہ رب العزت نے پھر اس کو دور کر دیا۔ واقعہ آگے بھی چلتا ہے تھوڑا سا، لیکن آپ دیکھیے جب جب انسان بے بس ہو کے اپنے مالک کو پکارتا رہا، اللہ اس کی سنتا رہا ہے پکار، اللہ رب العزت نے انکار نہیں کبھی بھی کیا۔ جس وقت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے تو وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، تو پھر اللہ رب العزت سے جب انہوں نے مانگا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس شرمندگی، اس کی جو دل میں اتری تھی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دل میں وہ کلمات ڈالے کہ جس سے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور لفظ کیا تھے، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یونس علیہ السلام جس وقت مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے ان اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو پاک ہے، اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو جس وقت انسان پریشان اور بے بس ہو جاتا ہے پھر اپنے مالک کو پکارتا ہے۔ ہم بھی بے بس ہیں اللہ، ہم تجھے پکارتے ہیں، اے اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے تجھے پکارتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تو قبول کر لے، یا اللہ یہ ہاتھ کسی کے آگے نہیں اٹھے کہ یا اللہ وہ کسی سے مانگتے ہوں بھی کہ ہمیں کھانا کھلا دے، اے اللہ ہم صرف تیرے در کے اوپر آتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا وحدہ لا شریک تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، اے اللہ ہم حقیر اور فقیر اور ذلیل ہیں، یا اللہ اے اللہ ہم اپنی ذلت تیرے آگے پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم بے بس ہو گئے ہیں، یا اللہ بے بس ہو گئے ہیں،
یا اللہ جو آسانی سے سانس آ رہا ہوتا ہے، یا اللہ جو اس وبا کا شکار ہوتا ہے اس کا سانس خراب ہو جاتا ہے، یا اللہ یا مالک الملک تو ہی سب کچھ ٹھیک کرنے والا ہے، یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا باری تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم قوم یونس کی طرح تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو بڑا ہی وحدہ لا شریک ہے، یا اللہ ان ہاتھوں کو جڑا ہوا دیکھ کسی کے سامنے نہیں جڑتے، صرف تیرے سامنے جڑے ہیں، یا اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں سزا نہ دے، یا اللہ اگر ہمارے گناہوں پہ تو نے ہمیں سزا دی تو پھر تو ہمیں سے دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، یا اللہ تیرے عذاب کو ہم جھیل نہیں سکتے، یا اللہ تیرے عذاب کو ہم جھیل نہیں سکتے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ اس ملک پاکستان ہی نہیں ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اللہ تمام انسانوں کے اوپر اللہ تو رحم فرما دے، یا اللہ جو تیرا انکار کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اگر وہ ہدایت پہ نہ رہے یا اللہ شیطان خوش ہو جائے گا، اللہ شیطان کو خاسر کر دے، اللہ اس کو ذلیل کر دے، اللہ انسانوں کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اے اللہ تو ان کمیوں کوتاہیوں کو پر بخشش کا اللہ قلم پھیر دے، یا اللہ مغفرت کی چادر ڈال دے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں، یا اللہ وہ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، یا اللہ اسباب ختم ہو گئے تھے، یا اللہ بے بسی سے موت کو دیکھ رہے تھے، یا اللہ کوئی ان میں سے جو اللہ غار میں پھنسا ہوا تھا اس پتھر کو پیچھے نہیں کر سکتا تھا، اے اللہ انہوں نے اپنے نیک اعمال تیرے سامنے پیش کیے، اے اللہ ہمارے سامنے کوئی نیک عمل نہیں ہے کہ جو ہم تیرے دربار میں پیش کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اس کی وجہ سے، اے اللہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اللہ، وہ چیز ہے تیری رحمت، اے اللہ ہمارے پاس ایک ہی ڈیزگنیشن ہے، ایک ہی عہدہ ہے اور وہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ ہم گناہ گار اور ہم نے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، رب یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ کتنے بوڑھوں نے بھی راتوں کو ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اللہ سفید داڑھیوں والے بھی اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم جنہوں نے بھی گناہ نہیں کیے یا اللہ انہوں نے بھی تجھ سے مانگا ہوگا، یا اللہ سب نیک ہوں گے، اللہ میں گناہ گار بھی تجھ سے مانگتا ہوں، یا اللہ اس قوم پہ رحم فرما، یا اللہ تو کلمہ کن کہہ دے، اللہ ایک دفعہ کن کہہ دے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، یا ہمارے کن کہہ دے، اللہ تو کن کہہ دے، وہ تیرے کن کے منتظر ہے، پوری قوم تیری کن کی منتظر ہے، یا اللہ پوری قوم تیری کن کی منتظر ہے، تو عرشوں کا مالک تو کن کہہ دے، یا اللہ ہمیں تو ہلاک کر کے کیا کرے گا، یا اللہ ہمیں زندہ رکھتے ہوئے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے، یا اللہ ہم اے اللہ جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے، یا اللہ حسد بغض کو دور فرما دے، اللہ نفرتوں کو دور فرما دے، اے اللہ وہ تمام معاملات کو حل فرما دے، اے اللہ بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں رات کو تیرے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی اولاد کے لیے رشتے طلب کرتی ہے، یا اللہ ان بوڑھے ماں باپ کے سنتے ہوئے اچھے رشتے بھی ان بچوں کو عطا فرما دے جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے مالک تو ان کے لیے بھی رحم فرما، یا اللہ بچیاں پال کے جو اللہ دوسروں کو دے دیتے ہیں تیرے حکم کی وجہ سے، یا اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما انہیں بھی، یا اللہ اے اللہ ان کے سسرال میں بھی ان کی عزتیں بنوا دے، یا اللہ تو دلوں کو ملانے والا ہے، اے اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کروا دے، یا اللہ ہم باپ کے نافرمان ہیں، یا اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا، یا اللہ ہم جلد باز ہمیں معاف کر دے، یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے انہیں معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ وہ قبروں میں سو گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ بنا دے، یا مالک الملک یا وحدہ لا شریک، یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یا اللہ
اللہ جو تنگ دست ہے اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے، یا اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما دے، یا اللہ بڑے قرضوں والے یا اللہ جو لوگوں کو آگے تنگ کرتے ہیں نہ ان کا دن آرام سے نہ رات آرام سے، یا اللہ اولاد کہتی ہے غریب کو کہ بابا میرے لیے بھی کچھ لے کے اور باہر جاتا ہے اور کچھ اس کو نہیں ملتا، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جا، یا اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جا، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ذخیرہ اندوزی سے ہم باز آ جائے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہم ایثار و محبت کی اللہ وہ فضا قائم کر دے کہ اللہ جو صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی، یا اللہ ہمیں عاجزی و انکساری عطا فرما، یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا، اللہ ہمیں حسد غیبت اور بغض سے بچا، یا اللہ اے اللہ ہم سب گناہوں کی تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، یا اللہ ان آنکھوں نے تیرے نبی کا دیدار نہیں کیا، یا اللہ اے اللہ دنیا میں تو ہم محروم رہے اپنے نبی کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے، یا اللہ تیرے عزت کی قسم میرا دل کرتا ہے میں اپنے نبی کے ہاتھوں کو چومتا، یا اللہ میں ان کے گلے لگ جاتا، یا اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے نبی کے ماتھے کو چومتا، یا اللہ میرا دل کرتا کہ تیرے نبی میرے سر پہ ہاتھ میں آگے مجھے بھی کچھ دعا دیتے، یا اللہ اگر دنیا میں ہم محروم رہے تو اے اللہ آخرت میں اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ عطا فرمانا، اللہ ہمیں کوثر پہ جب ہم جائے تو اے اللہ تو ہمیں اپنے حوضر کو یا اللہ حوض کوثر پہ اللہ محروم نہ کرنا، یا اللہ ہم تیرے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے پاس جب آئے تو اس حال میں آئے کہ ہمارے گناہ ختم ہو چکے ہو، اللہ ہم مانتے ہیں موت پر حق ہے، یا اللہ جب آ رہی ہے اس سے پہلے محتاجیوں سے بچانا، یا اللہ موت کے سکرات سے بچانا، یا اللہ جس لمحے موت آ رہی ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ جملہ نکل رہا ہو، اللہ ہم تیرے نبی کی رسالت کو ماننے والے ہو، یا اللہ ہم تیرے پہ ایمان لانے والے ہو، اللہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دینا، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرما دینا، اللہ تیری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں، یا اللہ تو اپنی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرما دینا، یا اللہ یہ جسم کمزور ہے، اللہ جہنم کی بڑے شعلوں میں یہ جسم اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اللہ ہم بڑے کمزور اور چھوٹے سے ہیں، اللہ ہم تو فقیر اور حقیر ہیں، تیرے سامنے تو کیڑیوں سے بھی چھوٹے ہیں، اے اللہ ہمیں تو جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا، اللہ تو ہمیں اگر جہنم میں ڈال دے گا تیری بادشاہت میں کون سا اضافہ ہو جانا ہے، تیری اتنی ہی بادشاہت ہے اور تیری سب سے بڑی بادشاہت ہے اور صرف تیری ہی بادشاہت ہے، اللہ اے اللہ ہمارے جسموں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، یا اللہ ہمارے جسموں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ہمارے جسموں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ پلے سراج میں آرام سے گزر جائے، یا اللہ جس وقت نامہ اعمال تولا جا رہا ہو یا اللہ تو ہمارا کفیل و وکیل ہو جانا، اللہ ہم جانتے ہیں گناہوں کے، اللہ ہم باہر لگے ہوئے ہیں لیکن ایک مرچی میں لا الہ الا اللہ بھی ہو جانا، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، اللہ تیرا ہی آس ہے، لوگوں کے پاس اور ہوگے ہمارے پاس کوئی نہیں، یا اللہ میرے پاس، یا اللہ ان سننے والوں کے پاس، یا اللہ کسی دنیا والے کے پاس کوئی حقیقی آثار نہیں سوائے تیرے، اللہ تیری طرف رجوع کر دے اے مالک، اے اللہ تو معاف کر دے، رب ہمارے بھائی ہاتھ جڑے اور کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تو جانتے میں ایسے کسی کے سامنے نہیں کرتا، میں اللہ تیرے سامنے ایسے کرتا ہوں تو معاف کر دے، یا اللہ ان لوگوں کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ جنتوں کا وارث بنا دینا، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دینا، یا اللہ اے اللہ تو ایک دفعہ کہنے سے مان جانے والا ہے، اے اللہ تو ہماری ان کورونے کو یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان اور تقوی نصیب فرما، اللہ خشیت عطا فرما، اللہ ریاکاری اور منافقت سے دور کر دے، یا اللہ حسد بغض تکبر کینے سے اللہ دور کر دے، اے اللہ امت مسلمہ کو پھر وہی عروج عطا فرما، یا اللہ جو تیرے نبی کے زمانے میں تھا، جو تیرے نبی کے صحابہ کے زمانے میں تھا، اللہ وہ عروج عطا فرما، یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یا اللہ تو تانے دیتے ہیں، یا اللہ ہم لوگوں کو اسی طرح عروج عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے کوئی ایسا پیدا فرما کہ جس کے نام سے اللہ دنیا کانپے، یا اللہ کوئی مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا نہ ہو، اے اللہ پورے انسان
انسانیت پہ کوئی ظلم کرنے والا نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں اسی طرح اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ کوئی حکمران عطا فرما، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرح اللہ کوئی ہمیں حکمران اچھا عطا فرما دے، اے اللہ کوئی عمر بن عبدالعزیز عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اے اللہ ایمان سچا لانے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جانا، یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔